أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات صدق الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم لوگ آخری عشرے میں اس کے شریک ہونے کو تیار ہیں. رمضان یہ 5 حرفوں سے بنا ہوا 5 حرفوں کا مجموعہ. اس میں رے ہے، میم ہے، دوات ہے، الف ہے اور نون ہے. رمضان کی رے سے رضائے الہی، میم سے محبت الہی، دوات سے نمان الہی، الف سے الفت الہی اور نور سے نور الہی ہوا کرتا ہے. بس رمضان رحمت الہی، محبت الہی، نمان الہی، الفت الہی اور نور الہی کا موجب ہوا کرتا ہے. رمضان المبارک کا تعلق قرآن سے بھی گہرا ہے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. یہی وہ مہینہ رمضان کا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. آگے کی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس میں روزے رکھے. پھر میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، حضور نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. جس قرآن کو تاج کی زینت ہم نے بنا لیا ہے، جو قرآن ہم اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن اسی قرآن میں سب کچھ ہے. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اسی میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور فرق ہے. ہدایتیں بھی اس قرآن میں ہیں، نعمتیں بھی اس قرآن میں ہیں. شفاء لما فی الصدور، دلوں کے لیے شفا بھی اس قرآن میں ہے. کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز بھی اس قرآن میں موجود ہے. پھر یہی قرآن جس میں شفا بھی ہے، جس میں
یشفعان للعبد یوم القیامۃ. پھر فرمایا حضور نے یقول القرآن یہ ربی منعت النوم باللیل فشفعنی فیہ. رات بھر اس نے میری تلاوت کی، میرے حق میں بندے کی، شفاعت کو قبول فرما. پھر کہے گا روزہ کہے گا منعت الاکل والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. میں نے اس کو دن کھانے سے شہوات سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ میری طرف سے اس کی شفاعت کو قبول فرما. فیشفعان حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، قرآن کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی اور روزے کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی، بندے کی مغفرت کی جائے گی. یہ حدیثوں میں آتا ہے، حدیثیں بہت ساری ہیں، لیکن آج کی تقریر کا موضوع میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کو بنایا ہے. وقت کم ہے، بات بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جب فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. پہلا جملہ مسلمین مسلمان، دوسرا مومنین والمؤمنات، تیسرا قانتین قانتات، چوتھا صادقین و صادقات، پانچواں صابرین و صابرات. پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا والخاشعین والخاشعات. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا المتصدقین والمتصدقات. پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا الصائمین والصائمات. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا والحافظین فروجهم والحافظات. پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. پھر آگے جتنے بھی یہ اقسام گنائے ان کے بارے میں خدا نے فرمایا وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، قانتین قانتات، صابرین صادقین صادقات، صابرین صابرات، خاشعین خاشعات، صائمین صائمات. اس کے بعد متصدقین متصدقات، متصدقات کے بعد صائمین صائمات. پھر حافظین فروجهم والحافظات. پھر ذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا، بنی الاسلام علی خمس شہادۃ لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان. آپ مسلمان ہیں اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت، حج کرتے ہیں، یہ فرائض ہے، وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، نماز فرائض اگر آپ کرتے ہیں آپ مسلمان ہیں. لیکن مسلمانوں کی اور بھی قسمیں اللہ نے بیان کی، وقت کی قلت ہے، مضمون کو زیادہ پھیلا بھی نہیں سکتا، بس شارٹ اینڈ سویٹ اتنا سمجھ لیجیے. المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، بری بات سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. پھر حضور نے قرآن کا دوسری قسم جو بیان کی مومنین والمؤمنات. مومن کون؟ آج کل کہہ دیا جاتا ہے
اللہ اس کے رسول کو پیچھے کر دیا گیا، اسلامی تعلیمات کو پیچھے کر دیا گیا۔ مسلمان یا مومن کسی پیر، کسی ولی، کسی بزرگ یا کسی مجدد یا کسی عالم کے ماننے یا نہ ماننے سے نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہوا کرتا ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کے فرائض کو فرائض جانتا ہے، اور جو ایمان کو ایمان جانتا ہے۔ اب ایمان کتنوں پر لانا ہے؟ حضور نے فرمایا، حدیث جبرائیل ہے، شارٹ اینڈ سویٹ سن لیجیے، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وبملائکتہ وبکتبہ وبرسلہ وبالیوم الآخر بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے انبیاء پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر جو اللہ کی طرف سے ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اگر اس پر آپ ایمان رکھتے ہو تو آپ مومن ہو۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اللہ کے راستے پر چلنے والا، اس کی پیروی کرنے والا، قانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچا مرد مومن، عورتیں مومنہ، مسلمان مومن، مسلمان مومنہ، سچے مومن، سچی مومنہ، صابرین والصابرات، صبر کرنے والے مومن، صبر کرنے والی مومن عورتیں مومنہ۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا والخاشعین والخاشعات، خوف رکھنے والے اللہ سے مرد اور عورتیں۔ پھر فرمایا متصدقین والمتصدقات، خوب صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ پھر آگے ہم نے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ پھر فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ پھر فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی مرد اور عورتیں۔ پھر فرمایا آخر میں، یہ جملہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے، رب نے فرمایا وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، ان سب کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے، ان کے لیے مغفرت رکھی ہے، انعام رکھا ہے۔ جو مومنین ہیں، مومنات ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، متصدقین ہیں، متصدقات ہیں، خاشعین ہیں، خاشعات ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندیاں کرتے ہیں، خوب صدقہ کرتے ہیں، اور جو روزہ رکھتے ہیں۔ قرآن کی آیت میں مومنوں کی پہچان بتائی اور اس میں روزے کو بھی شامل کیا گیا، والصائمین والصائمات، جو روزہ رکھتے ہیں، جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہے؟ رب نے فرمایا وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، ان کے لیے مغفرت ہے، یہ جنتی ہیں، اور ان کے لیے عظیم اجر اللہ کے پاس موجود ہے۔ اتنا بڑا روزدار کائنات میں کون ہے جس نے ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن، 25، 50 دن نہیں، بلکہ جس نے 556 سال کا روزہ رکھ لیا، اس ذات کا نام سید تقی الدین قطب المدار ہے۔ اور ان ولیوں نے، ان اولیاء اللہ نے، ان بزرگوں نے، یہ قانتین میں سے تھے، صادقین میں سے تھے، سچوں میں تھے، صابرین میں سے تھے، صبر کرنے والوں میں سے تھے،
وہ مطمئن ہو کر گیا. سچے ایسے کہ خدا کے دین کی سچائی لوگوں تک پہنچائی. ہمارے پاس صادقین میں سے، اولیاء کرام صادقین میں سے، صابرین میں سے، روزے دار صائمین میں سے، صائمین میں سے کیسے؟ کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، کوئی ایک مہینے کا روزہ رکھتا ہے. مدارِ پاک نے 556 سال کا روزہ رکھا. پھر ان بزرگوں کے لیے جن میں یہ صفات ہے اللہ نے کیا انعام رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یہ رکھا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما. ان کے لیے مغفرت ہے ان بزرگوں کے لیے اور اجر عظیم ہے. ہمیں چاہیے کہ ان اولیاء کرام سے سچی محبت کریں، ان ولیوں سے سچی عقیدت رکھیں. کیوں؟ کیونکہ کائنات کے رب نے، اللہ نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور اجر عظیم رکھا ہے، انعامات رکھے ہیں. اللہ جسے انعام دے کیا وہ ہمارے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ جن کو عطا کر دے، جن کے لیے مغفرت رکھے، جن کے صدقے میں رزق میں حدیثوں میں آتا ہے کہ رزق ان کے صدقے میں ملتا ہے، کھانا ان کے صدقے میں ملتا ہے، دانا ان کے صدقے میں ملتا ہے. ایسے بزرگ، ایسے اولیاء یہ ہمارے سر کے تاج ہیں. آخری بات، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ خوب عبادت میں مشغول ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں. خاص طور پر آپ تمامی حضرات دو باتیں غور کریں اور اس پر عمل کریں. پہلی بات، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ دولت سے حج کرے، زکات ادا کرے، مسلمان ہو گئے. لیکن مسلمانوں میں بھی کیٹیگریز ہیں. نئی دنیا ایک اخبار نکلتا تھا، نئی دہلی سے ایک شخص، ایک مسلمان آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گیا. رات کے وقت اس نے دیکھا کہ ٹوپی لگا کر داڑھی رکھا ہوا ایک بندہ مسلمانوں جیسے لباس میں جا رہا ہے. یہ بھی پیچھے پیچھے دوڑا. جب دیکھا تو ایک دروازہ تھا، بند دروازہ، اس کے اندر داخل ہوا. وہ یہ بھی چپکے سے گھس گیا. اس نے جب دیکھا تو دیکھا قرآن و حدیث کی محفلیں لگی ہیں، سبھی لوگ پڑھ رہے ہیں. صبح کے وقت جب وہ غیر مسلم ملا تو اس مسلمان نے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ تم مسلمانوں کے دیش میں کیا کر رہے تھے؟ تو وہ بندہ اس کو جانتا نہیں تھا کہ یہ صاحب ایمان ہے. کہنے لگا کہ ہم یہودی ہیں اور یہودی اور نصرانی ہم سارے لوگ مل کر کے ایک کسی یونیورسٹی میں مدرسہ چلتا ہے، وہاں ہمیں عالم بنایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر ہم بڑے عالم ہو کر اہل ایمان کی بستیوں میں، مسلمانوں کے ملکوں میں، ان کے شہروں میں جاتے ہیں، بڑے عالم بن کر کے مسلمانوں کے اختلافی مسائل کو ابھارتے ہیں اور ابھار کے مسلمانوں میں جھگڑے ڈالا کرتے ہیں. ابھی ایک مووی آئی سعودی عرب نے لانچ کی، نام نہیں لوں گا، جو انٹرنیٹ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ سمجھ جائیں گے. اس پر باقاعدہ یہود و نصارہ نے ویلکم کہا کہ ہاں ایسی موویز آنی چاہیے، ایسے ایپیسوڈز آنے چاہیے جن میں مسلمانوں میں جھگڑا ہو. انٹرنیٹ سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے، آپ پر ضروری ہے، آپ کے بچوں پر ضروری ہے کہ آپس میں اختلاف نہ ہونے دیں. کیونکہ قرآن میں آیات میں بزرگوں کے قول میں بھی یہ بات آئی، حدیثوں میں بھی آئی، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوا کرتا ہے. ایک انسان پوری قوم میں انتشار پیدا کر سکتا ہے. اس لیے محبت سے رہیں، مل کر رہیں، ایک رہیں، نیک رہیں، مل جل کر رہیں، فرقوں میں نہ بنیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرنا ہے آپ حضرات سے کہ عبادتیں